پہلی دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا تھا. سو آئی ڈڈ ناٹ ریئلی نو دا ڈیکرم کہ بھائی دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے تقریر اینڈ جلسہ اینڈ دیر از اے اسپیچ آن دا فلور آف دا ہاؤس. ہاں پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب وزادار آدمی ہیں مگر بہرحال سیاست دان ہے اور چیف منسٹر تھے تو ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے کئی دفعہ اپنے ہی دوستوں کو رگڑ جاتے تھے. تو یہ بیسیکلی پارٹی عہدیدار اس ملک میں چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں, ضلعوں کے, ڈویژنس کے, یہ بیچارے صرف ڈانگا کھان واسطے ہوتے ہیں. وہ جی کون شہباز شریف, مجھے ایاز صادق صاحب بھائی ہیں میرے, انہوں نے کہا جی میں اسپیکر نیشنل اسمبلی یہاں تھے 6 مہینے ہو گئے, چیف منسٹر نے میری کال کا جواب نہیں دیتا. ہمارے یہاں تو یہ وہ کیا جاتا ہے کہ جتنے آپ کے دوست طاقتور اور مضبوط ہوں گے اتنے آپ طاقتور ہوں گے. نون لیگ سمجھتی ہے کہ جتنے ہمارے دوست اور ہمارے لوگ طاقتور ہوں گے یا مور الیکٹیبل ہوں گے تو اس میں وہ پھر ہماری کنٹرول سے شاید نکل جائیں گے. یہ پالیسی اب ورک نہیں کرتی ہے, ڈزنٹ ورک اینی مور. جو آج کے خان صاحب ہیں یہ ان خان صاحب سے مختلف ہیں جن کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں؟ بالکل مختلف ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے, تجھے خان صاحب سے بڑی تنقید کر دے سو ہوں خان صاحب تو کیوں. میں کہا میری بات سنیں تو اسی طرح مہربانی کرو نا, سوشل میڈیا تو نکلو نا باہر, زمین تے بہ کے نا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ لوگوں کے مسئلے حل کریں. ہماری اس جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ سارے 60+ 70+ ہیں. آج سے 20 سال بعد ان میں سے بہت سے لوگ قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے تحت شاید اللہ کے پاس جا چکے ہوں. تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ یہ والا چانس کافی بڑھ نہیں جاتا اپنی پارٹی بنانے والا, ایسا کوئی آپ کی؟ دیکھیں ہم تو بیٹھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, جتنے ہم دوست ہیں. آزاد جو ہیں, جہانگیر ترین جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسڈ تھے. ہی واز somebody which PTI should not have lost. آپ جیٹ جنریشن ہے, لفظ سمجھیں, جیٹ جنریشن. ادھر بلاول بھٹو صاحب ہے, ادھر ملک ریاض صاحب دا جیٹ استعمال کیتا, پنڈی تو لاہور آ گئے. ادھر میاں صاحبان کے بچے ہیں, ایک ہیلی کاپٹر سے اترتا ہے, ایک جیٹ سے اترتا ہے, دوسرے جہاز سے تیسرے جہاز پہ. السلام علیکم شیخ صاحب, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام, بالکل آئی ایم فائن جی. ماشاءاللہ رات کے اس پیر آپ بالکل فریش ہو رہے. آپ نے بتایا آپ نے کھانا بھی کھانا ہے اس کے بعد, رات کے 12 بجنے والے ہیں اور ابھی آپ نے کھانا کھانا ہے. بس بیگم کو انکار نہیں ہو سکتا. نہیں بیگم تو آپ نے نام لیا ہے, آپ کے دوست اور ہیں ماشاءاللہ. نہیں, کھانا گھر جا کے. اچھا تو اسلام آباد کی لائف ماشاءاللہ یہ آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد سے اس طرح کی عادت پڑ گئی یا دوستوں؟ نہیں, ایکچولی جس وقت ہم اسلام آباد آتے ہیں تو موسٹ آف آور فرینڈز آر بزی, ہر کوئی اپنے اپنے کام سے. تو پھر شام کو سارے فری ہوتے ہیں, اور جب فری ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی میری طرف اکٹھے ہو گئے, کبھی مصطفیٰ نواز کی طرف اکٹھے ہو گئے, کبھی اس طرح کر کے بیٹھے. اور مختلف پارٹیز ہیں, مصطفیٰ صاحب اور پارٹی میں, آپ اور پارٹی میں. نہیں, وہ جو ہم دوست اکٹھے ہوتے ہیں ہم تو سارے ہی مختلف پارٹی سے ہیں. وہاں نون لیگ کی نمائندگی بھی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی, اور میرے اور مصطفیٰ جیسے آزاد لوگ بھی ہوتے ہیں, اور غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں. غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں, غیر سیاسی لوگ بہت ضروری. آپ کے صحافی بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں کئی. ہاں, میں نام نہیں لے سکتا مگر اسٹوریز لے کے آ کے وہ اپنا بلاگز کر رہے ہوتے ہیں اور رات کو بیٹھ کے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے نا, یہ بڑا اوکھا کام ہے. دیر از اے کاسٹ دیٹ پیپل ہیو ٹو پے. تو بڑے کم جرنلسٹ ہیں جو حقیقی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اس کے لیے ہمت کرتے ہیں. بڑی بہادری چاہیے. میجورٹی جو آپ کے انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے نا, وہ کدی میرے تو لے لی اسٹوری, کدی چوری صاحب تو لے لی, کدی کسی منسٹر سے لے لی, اسی طرح ہی چلتا ہے کام. کہیں سے فائل آ گئی, وہ فائل پھر آگے اسٹوری بن گئی. تو واٹس ایپ جرنلزم جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ بڑی بدقسمت. ہاں ایسی. تو شیخ صاحب ہم تھوڑی سی آپ کی جرنی جاننا چاہتے ہیں, ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ اور ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ. تو آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ میرے خیال سے 2008 سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اسٹارٹ کرنا شروع کیا. کس چیز کا شروع بتایا آپ کو؟ پولیٹیکل کا اپنا ذاتی کیریئر. ویسے تو آپ کی فیملی اوبویسلی. دیکھیں ذاتی کیریئر تو ایسا ہے کہ when I was in گورنمنٹ کالج لاہور, تو وہاں سے میں نے اپنی جو فیملی کی پولیٹیکل لائن تھی میں نے اس کو کبھی نہیں تھا فالو کیا. اچھا. سو آئی واز ان ایبٹ آباد ایز اے اسٹوڈنٹ, بیکاز میرے جو ننیال تھے وہ ایبٹ آباد تھے, تو آئی واز ان ایبٹ آباد. تو اس کے بعد جب میں کالج میں آیا تو میں لاہور آ گیا. آئی مراوین, آئی واز ان گورنمنٹ کالج لاہور. تو وہاں سے پھر اس وقت پاسبان ایک نئی ہاں قاضی صاحب نے پاسبان کی بنیاد رکھی, اور محمد علی درانی اور یہ سارے جو نوجوان اور قاضی صاحب اس وقت جماعت اسلامی نے, تو ہم نے اس کے اندر بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد پاسبان جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو وہاں سے کیا اٹریکشن محسوس ہوئی؟ آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا؟ ظالموں قاضی آ رہا ہے. اچھا. ظلم کے خلاف, آل فار ون اینڈ ون فار آل. اس وقت کیرزما جو ہے وہ قاضی صاحب سے. دیکھیں وہ جو نعرہ تھا نا کہ ظلم کے خلاف,
اور پھر اس کو وہ تو بعد میں پھر پاکستان اسلامک فرنٹ بنا اور وہ جا کے پھر کلیپس ہوا الیکشن کے اندر، جاتے جاتے وہ رولنگ پارٹی کا سر بھی لے گیا. مگر ایک نوجوان کے لیے ایک ہوپ کہ ہم ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تو یس اٹ واز اٹریکٹیو، ویری اٹریکٹیو. اور ایکچولی وی فوٹ. کسی بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، کسی غریب آدمی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، مجھے یاد ہے کہ سب وہاں پہ موجود ہوتے تھے، پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا تھا، قاضی صاحب خود جاتے تھے، ہم جاتے تھے، اور پھر لوگوں کو انصاف بھی دلایا. سو اٹ واز بیسیکلی. تو یس وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جرنی تھوڑا سا آگے چلا گیا. میں تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلا گیا. آئی وینٹ ٹو آسٹریلیا. میں نے اپنی ڈگریز مکمل کی. وہاں سے پھر میں واپس آیا، اور جب میں واپس آیا تو اس وقت جنرل مشرف واز جو تھے وہ آلریڈی آ چکے تھے. جب واپس آئے مشرف آ چکے تھے، اور جب آپ گئے تھے تو آپ قاضی صاحب کے پاس سے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو بالکل جو ہے وہ ٹیبل ٹرن ہو چکے ہوئے تھے. یہ تو ہاں دیکھیں قاضی صاحب واز ویری کائنڈ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جنت نصیب کرے. ہی واز ویری کائنڈ. تو وہ ایک بڑی شفیق شخصیت کے مالک تھے. اور جب جنرل صاحب آئے تو جنرل صاحب جو تھے وہ ایک اینٹی ٹیررزم اور اینٹی ایکسٹریمسٹ ایجنڈا لے کے آئے تھے، دہشت گردوں کے خلاف آئے تھے. اینڈ انفارچونیٹلی میرا ڈسٹرکٹ جو تھا وہ بھی ٹیررزم ہٹ ایریا تھا، اور کالعدم جماعتوں کا آنا جانا اور ایک عجیب و غریب قسم کی جو تھی وہ ایک بدماشی اور دہشت گردی کی فضا تھی. سو وہ ایک ان بلٹ جو نفرت تھی دہشت گردوں کے خلاف، انتہا پسندوں کے خلاف، وہ ہماری موجود تھی. تو جنرل صاحب نے بھی آ کے پھر ان انتہا پسندوں کے خلاف اور ان کو ڈسارم کیا پنجاب کے اندر. مجھے تو پنجاب تک کا یاد ہے میں اس وقت کی وہ کروں، اور اس کو انہوں نے چیزوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا اس وقت. تو اوبیسلی ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ ایک ہو گیا. ہمیں لگا کہ جس طرح جنرل صاحب سوچ رہے ہیں وہی الٹیمیٹ گول ہے فار اے ینگ مین جس کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ان کالعدم جماعتوں نے ٹیک اوور کیا ہے. تو پھر مسلم لیگ کاف کی فارمیشن تھی. اوبیسلی میں فوج میں تو بھرتی ہونے سے رہا، تو مسلم لیگ کاف جوائن کی، پھر الیکشن لڑا. اللہ تعالیٰ نے پھر پروسیس کیسا ہوا؟ آپ کو انوائٹ کیا گیا، یا آپ کو ایجنڈے نے متاثر کیا، یا کوئی لوگوں نے اپروچ کیا آپ کو، یا چوتھی برادران سے آپ کی کوئی؟ نہیں، مجھے اپروچ کیا گیا تھا. آئی واز انسپائرڈ بائی دی ایجنڈا، دیر از نو ڈاؤٹ. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو اس وقت جنرل صاحب کے ساتھ رہے، آج اس بات کو کلیم کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. میں ان بے شرموں میں سے نہیں ہوں. آئی واز ود جنرل مشرف ود مائی اون فری ول، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جی. اور بالکل انہوں نے پھر مجھے پی ایم ایل کیو نے اپروچ بھی کیا، چودھری صاحب نے اپروچ کیا. چودھری پرویز الہی اس وقت چیف منسٹر تھے جب میں نے پہلی دفعہ لڑا الیکشن. میں نے کہا دیٹ واز اے بائی الیکشن. تو یس، پھر وی ور پارٹ آف پی ایم ایل کیو. پھر ایک الیکشن، پھر اس اگلا الیکشن، اس طرح کر کے. صحیح ہے. تو بائی الیکشن سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا اس میں کیوں نہیں آئے تھے؟ مطلب وہ بھی تو اس سے چند ماہ پہلے غالباً. ہاں، وہ دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری اباؤٹ دیٹ. میری عمر جو تھی وہ چیلنج ہو گئی تھی. وہ کہتے تھے جی کہ وقاص اکرم الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ یہ 12 گھنٹے ریکوائرڈ ایج سے چھوٹا ہے. اچھا. تو اور میرے خلاف جو کمپلیننٹ تھے وہ اس ملک کی بہت بڑی بڑی جماعتیں تھیں. ایک تو کالعدم سپاہ صحابہ تھی، اور دوسرے علامہ طاہر القادری صاحب خود تھے. تو یہ دونوں جماعتیں جو تھیں یہ میرے خلاف ڈٹی ہوئی تھی کہ جی اس نوجوان نے الیکشن نہیں لڑن دینا. ٹھیک ہے جی. وہ لڑتے لڑتے ہم سپریم کورٹ تک جا پہنچے. اچھا. سول کورٹ، ریٹرننگ آفیسر، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، فل بینچ، سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ہم پہنچے تو الیکشن میں 6 دن رہ گئے تھے. اچھا. ہاں 6 دن. ہر چیز گزر گئی، ساری کیمپین گزر گئی، سب کچھ گزر گیا. اور میں لڑتا رہا عدالتوں میں کہ نہیں میری عمر پوری ہے اور میں لڑوں گا الیکشن، اور میں لڑوں گا. نہیں کیمپین چل رہی. نہیں، کیسے کیمپین چلا سکتے ہیں بھائی؟ آپ کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو آپ لوگوں کے پاس جا کے کیا کہیں گے کہ میں ڈسکوالیفائڈ ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں؟ نہیں. تو آئی واز ڈسکوالیفائڈ، سو آئی couldn't کنٹیسٹ. ایک عدالت مجھے بحال کرتی تھی، میں واپس جاتا تھا ووٹ مانگنے کے لیے، اگلے دن دوسری عدالت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتی تھی. کرتے کرتے ہم سپریم کورٹ پہنچے، اور سپریم کورٹ میں جسٹس بھگوان داس نے وہ جو تھا وہ کیس سنا ہمارا. ان کے ساتھ 2 جج صاحبان جو تھے وہ اور تھے، اور وہاں مجھے انصاف ملا، اور وہاں وہ پریسیڈنٹ بنی.
وہ جو کیس ہے اب اس قسم کے کیسز کے حوالے سے وہ لا اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، رپورٹڈ کیس، ہاں، کہ عمر کا تعین کیسے ہوگا اور الیکشن کے اندر کاغذات میں عمر کا تعین کیسے ہوگا، تو وہ ساری ایک ایگزامپل بنی اور میں نے وہ کیس جیتا. میں واپس آیا، 6 دن رہ گئے تھے الیکشن میں. اب ان 6 دنوں کے اندر یو کین امیجن کہ میرے جو اپوننٹس تھے، طاہر القادری صاحب بھی اور کلعدم سپاہی صاحبہ، وہ پوری کیمپینز کر چکے تھے، جلسے کر چکے تھے، اور میرے بیلٹ پیپرز پہ نشان تک نہیں تھے، کیونکہ میں تو کوالیفائی کر ہی نہیں سکا تھا. تو وہ ہم نے اس وقت کورٹ سے ڈائریکشن بھی لی الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ اسے الیکشن اس نے لڑنا ہے. تب تک بیلٹ پیپر چھپ گئے تھے اور پولنگ والے دن عجیب ہوا، چند پولنگز پہ بیلٹ پیپر وہ تھے جہاں میرا نشان موجود تھا، اور چند بیلٹ پیپر ایسے تھے جہاں میرا نشان ہی موجود نہیں تھا. تو بس وہ پھر میں پھر بھی بڑے تھوڑے مارجن سے آئی لاسٹ. اچھا، بیلٹ پیپر پہ آپ کا نشان نہیں تھا پھر بھی آپ بہت سے، مطلب اگر 200 پولنگ سٹیشنز تھے تو 100 پولنگ سٹیشنز پہ تو بیلٹ پیپرز پہ میرا نشان ہی نہیں تھا. اور ایون دین وی مینجڈ، بڑے تھوڑے مارجن سے میں نے لوز کیا. اس کے بعد یہ سیٹ ایک خالی ہوئی دوبارہ ود ان 2 ایئرس، اور پھر میں نے 2004 میں دوبارہ الیکشن لڑا اینڈ دین آئی ون. اینڈ آپ جو تھے اس میں ینگسٹ میرے خیال میں نے پارلیمنٹ آئی واز دی ینگسٹ obviously جدی عمر 12 گھنٹے گھٹ ہوئے گی اوکے میں، سو آئی واز دی ینگسٹ. تو کیسا ایکسپیرینس تھا پارلیمنٹ میں آ کے پولیٹیشین سے ملنا؟ ویسے آپ کی جو فیملی تھی obviously اس میں نئی بات تو نہیں تھی ان لوگوں سے انٹریکشن کرنا، ایکسپوجر لینا، لیکن پھر بھی بڑے بڑے وہاں پہ اسٹار پولیٹیشینس تھے، ان سے انٹریکٹ کرنا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں یو لرن فرام یور سینئرس. سو یس، پہلے 4-6 مہینے ہم دیکھتے رہے. اس کے بعد پھر جب آپ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے اور آپ بھی انہیں، اس وقت تو 6 لاکھ لوگوں کے نمائندے ہوئے، آج کل تو 9-10 لاکھ کے حلقے ہیں، تو جب ہم ہوا کرتے تھے تو پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آپ سب نمائندے ہیں اور پھر ہر کوئی اپنے رائٹ کے لیے لڑتا ہے. سو وی لرنٹ اے لاٹ فرام سینئرس، دیکھا کون کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے. بٹ دین آفٹر فیو منتھس، اور وہاں پہ آپ کے پاسبان والے بہت سے دوست بھی موجود ہوں گے. وہ بھی درانی صاحب خود جو تھے، ہی واز انفارمیشن منسٹر. سراج الحق جو تھے جماعت اسلامی والے، یہ بھی ہمارے پاسبان کے ساتھ رہے. یہ آپ کے اسد کیسر، یہ بھی پاسبان میں تھے. تو بہت سے دوست تھے. اچھا، پارلیمنٹ تو آپ کو یاد ہے آپ کی پہلی اسپیچ کون سی تھی؟ میری پہلی اسپیچ جو تھی وہ جیسے ہی میں نے اسمبلی کا حلف اٹھایا 2004 میں، بینگ این MNA، تو اس کے کوئی دوسرے تیسرے دن تھی. اچھا، اور وہ بڑی تاریخی تھی تقریر. تاریخی تھی نہیں میری تو وہ تقریر جو ہے وہ دہشت گرد مولویوں کے خلاف تھی، جن کے خلاف میں ساری زندگی لڑ کے آیا تھا، ان کے خلاف تقریر تھی. اور تقریر میں کیونکہ میں پہلی دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا تھا، سو آئی ڈڈ ناٹ ریئلی نو دا ڈیکرم کہ بھائی یو نو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے تقریر ان جلسہ اینڈ دیر از اے اسپیچ آن دا فلور آف دا ہاؤس. تو وہ پھر جس وقت تقریر کی تو اس میں وہی جوش اور وہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ نکل رہی تھی، کیونکہ اب ہم ایک اتنی اس کو ہرا کے آئے تھے تو آگ ہی نکلنی تھی. تو وہ پھر بعد میں جب میں نے تقریر کر لی اور اپوزیشن جتنی بھی تھی اس میں بھی بہت ہی معزز اور بہت ہی قابل عزت علماء موجود تھے. ہاں، چودھری امیر حسین تھے، بہت سے عالم موجود تھے، بہت سے مولانا صاحبان موجود تھے جو کہ اوبیسلی دہشت گرد نہیں تھے. تو ان کو میری تقریر کی بڑی تکلیف ہوئی. ساری اپوزیشن کھڑی ہو گئی. آئی واز ایکسائٹیڈ کہ اوکے میں نے تو جنا آتے ساتھ ایسٹر پیدا کر دیا وہاں پہ. میں جب بیٹھا تو مجھے دوستوں نے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے کہا یار تو پاگل ہو گیا، الیکشن جتنا سی جت لیا ہے وہ چھڑ دے تقریرا ہوں اسمبلی آ گئے. دس از یہ جو چیز ہے نا کہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر آپ کچھ اور کہتے ہیں اور ادھر آ کے آپ کو لوگ کہتے ہیں بس ہوں تو جت گیا ہوں چھڑ دے. تو اسی نہیں چھڑیا. میں کہ نہیں، جس ایجنڈا پہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. لیکن آپ کو پہلے ریئلٹی چیک ملا یہاں سے کہ جو ہے نا تقریریں جیتنے تک ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا نہیں. یہ تو دیکھیں نا وہ جو کچھ لوگ ہمارے پرانے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو بھی ایکچولی پلوٹ اور کرپٹ کر دیا ہے، یہ ان بیچاروں کی سوچ تھی. انہوں نے مجھے مشورہ دیا جو میں نے کبھی نہیں مانا. ہاں، میں نے ہمیشہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پہلی تقریر سے لے کے 2004 سے لے کے آخر تک جب تک میں رہا پارلیمنٹ میں، جو میں نے سمجھا کہ حق کی بات ہے، صحیح ہے، وہ چاہے اپنی ہی حکومت کے خلاف تھی. اپوزیشن کو تو میں نے معاف کیا نہیں تھا کبھی، مگر اگر اپنی بھی اپوزیشن کے خلاف تھی تو اب گورنمنٹ کے تو آئی نیور، مطلب میں نے بالکل ٹھوک بجا کے وہ بات کی، نقصان بھی اٹھائے.
صحیح ہے. زندہ پارٹی بھی آپ نے مطلب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کی کسی بات سے کبھی آپ کو اختلاف رائے ہوا اور آپ نے اس کا اظہار کیا اس زمانے میں؟ مشرف صاحب کی بات سے اختلاف نہیں تھا. مشرف صاحب واز اے فائٹر. ٹھیک ہے جی, ہی یوز ٹو فائٹ, اور انہی لوگوں سے وہ فائٹ کیا کرتے تھے جن سے ہم فائٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ آئیڈیالوجی تھی ایک کہ یہ جو ملک ہے یہ سب سے پہلے ہے, پاکستان سب سے پہلے ہے, اور یہ کوئی کسی دہشت گرد مولوی کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, معتدل لوگوں کا ملک ہے, اس کی بنیاد رکھنے والے معتدل تھے. تو اس لیے ان کی بات سے اختلاف نہیں ہوتا تھا. ہاں, پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ سے اختلاف ہوتا تھا, اچھا اس زمانے میں بالکل ہوتا تھا, اور سخت اختلاف ہوتا تھا, لڑائی کی حد تک ہوتا تھا. میں چیف منسٹر کو 6 مہینے ملتا نہیں تھا, اچھا اور اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ مجھے اگر پنجاب میں کوئی بات پسند نہیں آئی تو میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر دیتا تھا. اچھا تو اس کا پھر مجھے خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا. وہاں چیف منسٹر میرے حلقے میں میرے لوگوں کو گرفتار کر لیا کرتے تھے, کیسز بنا دیا کرتے تھے, مگر پھر ہمارے یہاں رکاوٹ رکنے والا تو کوئی. پرانی محبت ہے تو اس میں نہیں چلتی آ رہی ہے. ہاں, پرویز الہی صاحب اور چوہدری شجاعت صاحب وفادار آدمی ہیں, مگر بہرحال سیاست دان ہے اور چیف منسٹر تھے, تو ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے کئی دفعہ اپنے ہی دوستوں کو رگڑ جاتے تھے. صحیح. تو کہانی پھر آگے چلی اور پھر 2013 کا الیکشن ہے, وہ پھر آپ نے اسی پارٹی سے کانٹیسٹ کیا یا؟ نہیں, کاف سے ہی الیکشن کاف, 2 الیکشن جس میں میں اسمبلی میں رہا ہوں, میں نے پی ایم ایل کیو سے ہی کنٹیسٹ کیے. 13 کا ہاں, اور نہیں, جو 13 کا تھا وہ میں نے کنٹیسٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ تو میں 2004 میں ایم این اے بن گیا. ہاں, اس کے بعد 8 میں نے الیکشن لڑا پی ایم ایل کیو سے, میں اپوزیشن میں چلا گیا. پی ایم ایل کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا الائنس ہو گیا. اس الائنس کی صورت میں میں اسٹیٹ منسٹر ہوا, پھر اسٹیٹ منسٹر سے میں فیڈرل منسٹر ہوا. اس سے پہلے آئی واز دی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز. تو پھر وہ جیسے ہی وہ ٹینیور ختم ہوا تو پھر میں نے الیکشن نہیں لڑا, میرے والد نے الیکشن لڑا, اور ماشاءاللہ ہی آلسو ون. انہوں نے پی ایم ایل این سے الیکشن لڑا. پھر اس ڈیسیژن کی بلکہ 2 وجوہات آ گئی. تو والد صاحب نے الیکشن کیوں لڑا اور پارٹی ایک دم سوئچ کیسے کر لیا؟ میری اپوزیشن جو تھی وہ کیونکہ قلدم سپاہی صحابہ تھی, اور وہاں پہ ایک موصوف وہ جو کہ اس جماعت کے ضلع کے جنرل سیکرٹری تھے اور 4تھ شیڈیول میں تھے. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بہت سمجھدار اور عزت والے لوگوں کا نام آتا ہے 4تھ شیڈیول میں, تو ان کا نام 4تھ شیڈیول میں تھا. تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کر دی کہ شاید جو ہے وہ ان کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس جو ہے ان کا کوئی ایشو ہے. وہ عدالت میں چلے گئے. اب وہ گیم ساری ملی ہوئی تھی پیچھے سے, جو نیچے والی عدالت تھی اس نے فوری جو ہے میرے پیپرز ریجیکٹ کر دیے. اچھا, اب میرے پاس واز ویری تھن لائن. اگر میں وہاں کہتا کہ میں دوبارہ جا رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں اور وہاں جا کے میں لڑوں گا اور پھر سپریم کورٹ تک جاؤں گا, تو یہ ممکن نہیں تھا کہ پہلے الیکشن کی طرح میں 6 دن میں الیکشن تک پہنچ جاؤں. سو ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے ہی انہوں نے نیچے ریٹرننگ آفیسر کے پاس پیپر ریجیکٹ کروائے, ہم نے اسی وقت ودن 1 منٹ فیصلہ کیا کہ اوکے, مائی فادر از مائی کورنگ کینڈیڈیٹ, آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں, ایرا مولوی نال میں آپ پہ موکلاں گا. اور پھر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, میں ہائی کورٹ میں چلا گیا, ہی بیکیم این ایم این اے, اور فیصلہ میرے حق میں ہو گیا, اور سیٹ آپ کے پاس ہی رہی. سیٹ ہمارے پاس رہی. ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفیکیشن جو تھی اس کو سسپینڈ کیا اور کہا کہ یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے نیچے مجھے ڈسکوالیفائی کیا تھا غلط فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد ہم سپریم کورٹ تک میں اس چیز کو لے کے گیا, کیونکہ دیکھیں نا آپ کے تعلیمی جو ہے اس کو کوئی کریڈینشلز کو کوئی چیلنج کرے جو آپ نے ساری زندگی وہ کیا ہے, تو یو مسٹ فائٹ بیک. الحمدللہ ہم نے اس کو فائٹ بیک کیا, اور پچھلا الیکشن پھر میں نے خود لڑا. صحیح, یعنی اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن میں یہ پارٹی سوچ کرنے پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں آپ نے بیان فرمایا کہ مشرف صاحب کی آئیڈیالوجی نے آپ کو متاثر کیا اور آپ ان کے خیالات سے, لیکن یہ والا جو ڈیسیژن ہے یہ ذرا لوکل پالیٹکس سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہوا لگ رہا ہے. کون سا جو 13 میں آپ این میں آ گئے؟ ہاں دیکھیے, مائی فادر از این اولڈ اسکول, مائی فادر از اولڈ اسکول, اور وہ جو تھے ایکچولی ان کا اور چوئی صاحب کا اختلاف ہی بنا کہ ہمیں وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت چھوڑنی پڑی. اور چوئی صاحب کے اس وقت معاملات ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ایکچولی پارٹی چلانا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں نا ساری زندگی انہوں نے کر لی, وزارت اعلیٰ سب کچھ دیکھ لیا. فار اے پرسن لائک ہم وہ ایفرٹ نہ کرنا وہ کرتا ہے, اینڈ فار اے پرسن لائک می ایک نوجوان آدمی وہ اسٹرگل کرنا چاہتا ہے, وہ آگے جانا چاہتا ہے. سو اس میں ہمارے اختلافات پیدا ہوئے اور گورنمنٹ کے دوران ہی وی لیفٹ. اس کے بعد مائی فادر واز دا ون, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں نے ادھر جانا ہے,
سو بسم اللہ. تو آپ کوئی بھی پارٹی جوائن کرنے میں فلیکسیبل ہے, مطلب حالات کے مطابق, اس وقت کے حالات کے مطابق؟ دیکھیں نہیں, یہ ایسے نہیں ہوتا. حالات صرف مقامی نہیں قومی بھی دیکھے جاتے ہیں. تو جس وقت ہم پولیٹکس میں آئے تھے اس وقت کاف جو تھی وہ پارٹی تھی جو ہمارے ویژن کے ساتھ الائن کر رہی تھی, اور ہمارا ویژن یہی تھا کہ یہ جو لوگ میرے ڈسٹرکٹ کی ترقی کے دشمن ہیں, وی ہیو ٹو فائٹ بیک. تو ہماری الائنمنٹ ان کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد مائی فادر ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے ادھر جانا ہے. آپ پی ایم ایل این کے اندر گئے, ان کا سسٹم دیکھا, پارٹی اسٹرکچر دیکھا, پارٹی رہ کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا, اور پی ایم ایل این کی تنظیم کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے, تنظیم کا آرگنائزیشن؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں, چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ تنظیم والا رولا کوئی نہیں ہے. یہ تنظیم والے بیچارے یہ ضلع کا صدر اور ضلع کا جنرل سیکرٹری اور فلانا یونین کا, یہ صرف لالی پاپ دینے کے لیے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جب ان کی پارٹیوں کے ایم این ایز بن جاتے ہیں, ان کے ایم پی ایز بن جاتے ہیں اور ان کی حکومت بن جاتی ہے, تو پھر ایم این اے ایم پی اے سب کچھ ہوتا ہے. یہ صرف پارٹیوں والے ان بیچاروں کو یہ ہاتھ پھیر کے چلاتے رہتے ہیں, عہدیداروں کو. جس وقت ایم این اے ایم پی اے چھوڑ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, تب ان پارٹیوں والوں کو کہتے ہیں جی ان قربانی دو. تو یہ بیسیکلی پارٹی عہدیدار اس ملک میں چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں, ضلعوں کے, ڈویژنز کے, یہ بیچارے صرف ڈانگا کھان واسطے ہوتے ہیں. ہاں, تو اور وہ ہر پارٹی میں ایسے ہے, ہر پارٹی میں ایسے ہے. لوکلی یہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. مثلا جس وقت کاف لیگ کا دور تھا, نون لیگ اپوزیشن میں تھی, تو وہ سارے مسلم لیگی سن, اور نون لیگ والے بھی کاف لیگ تو کام لیندے سن, کوئی ایشو نہیں. ہاں, وہ بعد میں جب ان کی حکومت ہے انہوں نے کہا ہم تو نون لیگی ہیں. تو یہ چھوٹا ورکر جو ہے نیچے ہمارا, جو بھائی جو اصل محنت کرتا ہے, اس کی تو بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا, وہ ملک کوئی نہیں چپاندہ. اگر وہ ملک ہے تو پھر ایم این ایز ایم پی ایز باہر سے کیوں اٹھائے جائیں. تو پارٹیاں اپنی اس چیز کو مضبوط ہونا دیکھنا ہی نہیں چاہتی. پارٹی مضبوط ہوگی, لوگ اسٹرکچر مضبوط ہوگا, عہدے مضبوط ہوں گے, عہدیدار مضبوط ہوں گے, تو سوال کریں گے. تو وہاں پہ سوال لیڈروں کو اچھے نہیں لگتے. نون لیگ کے اندر کوئی انٹرنل ڈسکشن کا کوئی فورم ہوتا تھا وہاں پہ کوئی آپ؟ نہیں, نون لیگ ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, یہ انٹرنل ڈسکشن صرف ٹاپ لیول پہ ہوتی ہیں, باقی کوئی شے نہیں ہوتی. آپ کا ایکسپیرینس جاتا ہے. ویسے آپ کی میں نے دوستیاں دیکھی ہیں, سعد رفیق صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے, کافی مختلف اور لوگوں کے ساتھ آپ کی؟ نہیں, دوستیاں دیکھیں میری بات سنیں, دوستیاں تو جب ہم نون لیگ میں نہیں بھی تھے, we were parliamentarians. I was very close to Saad Rafiq, I was very close to Khaja Asif, very close to Chaudhry Nisar. As seniors, as colleague, plus as friends, there were many friends. But یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوست نہیں ہو سکتے. You might have different political views, but views آپ کے اپنے ہیں, opinions, اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ میرے دوست نہیں ہو سکتے. تو وہ رہی ہے. within party جو ہے پرابلم یہ ہے نون لیگ کا کہ when they وہ بس اوپر ہی آ کے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, نیچے والوں نے صرف ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے, اور وہاں یہ بھی ضرورت نہیں کسی کی کوئی بات کر سکے. آپ سے بہت سارے آپ نے نام لیا خاص سعد رفیق صاحب کا, خیالات بہت سے ملتے جلتے بھی ہیں, وہ بھی جمہوریت کے بڑے, آئیڈیلزم کے بڑے, وہ بھی خیر صاحب اور میری سیٹ ساتھ تھی. ہاں جی, تو باتیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی کرتے ہیں, اور ہم کھپ جاتے تھے اور لڑ جاتے تھے. لیکن وہ ثابت کرنے سے نون لیگ میں ہی ابھی تک. تو یہ کیا فرق ہے, کیا چیز ان کو نون لیگ سے نہیں نکلنے دی, ایسے لوگوں کو, ایسے آئیڈیلسٹ لوگوں کو؟ ووٹر. اچھا, لاہور بلانگس ٹو نون لیگ. تو خواجہ صاحب نے نون لیگ کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ تو جس دن خواجہ صاحب نون لیگ کو چھوڑیں گے, اس دن خواجہ صاحب نہ ایم این اے بن سکیں گے نہ ایم پی اے بن سکیں گے. تو خواجہ صاحب جہاں میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, جہاں پہ آئیڈیلسٹ ہے اور ڈیموکریٹ ہیں, اتنے حقیقت پسند بھی نہیں. ایسے ہی ہے. آپ کی بات سن اسمبلی ایج بھی تو رہنا ہے نا جی. ہاں, آپ کی بات سن کے مجھے جاوید ہاشمی صاحب یاد آ گئے. ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے بہت زیادہ جب وہ اس سے نکلے تھے, وہ بالکل آ ہی نہیں سکے پارلیمنٹ میں. بہرحال یہ تلخ حقیقت ہے. نون لیگ چھوڑنے کی پھر کیا وجہ بنی آپ کی؟ اس کے بعد آپ نون لیگ سے بھی لیفٹ؟ دیکھیں, نون لیگ سے جو کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ there was a press conference with the PMLN, میری میاں شہباز شریف کی, اور اس میں میرے بھائی بھی موجود تھے. اس پریس کانفرنس سے پہلے میں, میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب had a meeting. There was this commitment with PMLN جو انہوں نے ہم سے کی تھی اور ہم نے ان سے کی تھی. وہ یہ تھی کہ ہمیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کا بڑا فقدان ہے, آپ ہمیں ایک دو پروجیکٹ ایسے دیں گے جس سے ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اور جس وقت میں شامل ہونے لگا, جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی لاہور میں, تو صحافیوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب نے کیڑی شرط رکھی ہے میاں صاحب. انہوں نے کہا, میں جواب دینے لگا تو میاں صاحب نے کہا نہیں, اس کا جواب میں دوں گا. اچھا, میاں شہباز شریف نے. انہوں نے کہا انہوں نے اپنے لیے کوئی شرط نہیں رکھی, کوئی عہدہ نہیں مانگا, کسی وزارت کی ڈیمانڈ نہیں کی, کسی سینٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی. انہوں نے صرف ڈسٹرکٹ جھنگ کے لیے ایک یونیورسٹی کی ڈیمانڈ کی ہے.
ये इनकी शर्त है। अब ये मियाँ साहब खुद बता रहे थे लाहौर के प्रेस को, और पूरे पाकिस्तान को लाइव थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम आ गए और मियाँ साहब जब झंग आए तो झंग में जो जलसा था वो उस कैंपेन का 13वां जलसा था। हालात बड़े ख़राब थे, गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा था। मियाँ साहब जहाँ जाते थे 8000 कुर्सी होती थी और 2000 आदमी होते थे, और फिर वो तंबू आगे करके तो फिट करना पड़ता था काम को। और मुझे याद है जिस दिन मियाँ साहब झंग आए तो उस दिन काशिफ अब्बासी भी उनके साथ हेले में थे। मुझे उन्होंने कहा कि आप मियाँ साहब ने कहा कि आप मुझे रिसीव करें। मैंने हेलीपैड से उनको रिसीव किया, खुद ड्राइव किया जलसा गाह तक। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने काशिफ से पूछा कि वाई मियाँ साहब इज़ वेरी हैप्पी। उन्हें कहा कि यार 12 जलसे रुल गए जे, जाते हैं उतों वेखते हैं तले बंदा ही नहीं जो होंदा। तुम्हारा जलसा पंजाब का पहला जलसा है जे पैक्ड है और आवाम सड़कों पे बाहर, मतलब आपकी जलसा का तो पैक ही पैक है और आवाम बाहर ही नहीं ख़त्म हो रही है। और क्योंकि मैंने तो नून हमारी फैमिली ने महीना पहले ज्वाइन की थी। अब जिस वक्त हम वो जलसा करने लगे तो वो जो 5 साल नून लीग से फ़ायदे उठाते रहे MNA MPA, उनको उन्होंने कहा आप जलसा कराएं, कोई जलसा कराने को तैयार नहीं था। तो वो जलसा फिर हमने कराया। मैं क्योंकि सिटी से मेरे वालिद लड़ रहे थे तो हमने वी वर द होस्ट, हमने जलसा कराया। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो वहाँ पे मैंने उनसे वादा किया कि आपको ज़िले की कोई सीट नहीं हारने देंगे। अच्छा, हम आपको हर ज़िले का हर MNA की सीट निकाल के देंगे, हर MPA की सीट निकाल के देंगे। यस, मगर ये जो यूनिवर्सिटी वाला वादा है आप लोगों के साथ दोबारा करें। और दूसरे एक सीवरेज स्कीम थी। क्योंकि झंग पुराना शहर है तो बहुत अरसों से काम नहीं हुआ, तो उसमें फिर वो पानी के मसाइल हैं बहुत सारे। ये 2 मेजर शराइत ही समझें आप। उन्होंने जी पब्लिक में खड़े होकर वादा किया, वो हज़ारों के मजमे में वादा किया। उन्होंने कहा जी वकास अकरम ने भी मंगया जे। तो ये वो मशहूर स्पीच है जिसमें मियाँ साहब जज्बाती हो गए थे कि इमरान खान कहता है कि उत्ते अल्लाह थे तले बल्ला थे, मैं कहना नहीं सज्जे भी अल्लाह थे खब्बे भी अल्लाह थे। वो मेरे पास जलसा था, वो मेरे वाले जलसे में थे वहाँ। हाँ, मशहूर ज़माना से। एनीवे, अल्लाह किया हम अपनी कमिटमेंट में सुरखरू हुए। अल्लाह ने हमें और जो मियाँ साहबान के कैंडिडेट थे उन सबको बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी कामयाबी दी। सारे जीत गए, MPAs की सारी सीटें निकल गई, MNAs की सारी सीटें निकल गई। उसके बाद काम शुरू हो गया। मियाँ साहब ने मेहरबानी की, मैं गया फौरी पहले महीने में ही असम्बली का चार्टर कर दिया। अच्छा, हाँ, फौरी कर दिया। और जो उसकी पहली कमेटी का जो चेयरमैन था वो भी मुझे मुकर्रर कर दिया। मैं तो MNA नहीं था, मेरे वालिद MNA थे। सेवरेज स्कीम के हवाले से रसुस्ती दिखाई, एक फिजिबिलिटी, दूसरा PC1, तीसरा ये वो, बहुत 100 फॉर्मेलिटीज़। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਜੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ भी बन गई जे, साढ़े नाल की होया जे। मतलब है कि आपने फौरी हमें अप्रूव किया तो आप करें ये, इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। बहरहाल सेवरेज और यूनिवर्सिटी की जो प्रोजेक्ट था वो ज़मीन उन्होंने हमें दे दी 12 मुरब्बे मियाँ साहब ने। 2400 कनाल ज़मीन आ गई। सेवरेज के लिए एक प्लान तरतीब हो गया, उसके पैसे आ गए। यूनिवर्सिटी के लिए एक कैंपस का ऐलान हो गया, उसके पैसे आ गए। वाइस चांसलर की सर्च कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया। इन्होंने सिर्फ जो है जाके उस प्रोजेक्ट को मूव करने थे। अच्छा, और ये हमारी शर्त थी कि आप इसको खुद मूव करें। तो वो हमें एक बड़ा कोल्ड सा वो नज़र आया चीज़ों की तरफ। फिर डिस्टेंस हम मेरे में और मियाँ शहबाज शरीफ में काफ़ी सारा हो गया। टाइम बाय करते रहे दरमियान में। हाँ, यस, समथिंग लाइक दैट। उसमें फिर हमारे जो दोस्त थे जो उस वक्त हमें कायल करने वाले थे, अयाज सादिक है, उसमें साद रफ़ीक है, उसमें चौधरी निसार शामिल है। इन सब से जब बात हुई तो इन सब ने हाथ खड़े कर दिए। वो जी कौन? शहबाज शरीफ। मुझे अयाज सादिक साहब भाई हैं मेरे। उन्होंने कहा जी मैं स्पीकर नेशनल असैम्बली यहाँ तो 6 महीने हो गए, चीफ मिनिस्टर ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिता। अच्छा, तो मैं और विकास किवें इस रौले ने मुकावा। मैं कहा ये मैं रौला मुकवाण नहीं आया, मैं कहना गल ना मुक जाए किते। अच्छा, ठीक है, तो दिस इज अबाउट टाइम, ईदर फिक्स इट और यू विल नॉट बी एबल टू फिक्स इट। एंड एग्जैक्टली जब मैंने देखा कि 6-8 महीने रह गए हैं और अब इनकी कोई वो नहीं है, तो मैंने जाके चीफ मिनिस्टर से एक मुलाकात की, एक बड़ी डिसाइसिव मुलाकात। उसमें साद रफ़ीक ने रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे भी बिठाओ, वो भी बैठे, बातें हुई, लंबी मुलाकात हुई, कई गिले शिकवे हुए। बहुत सौ पे मियाँ साहब ने जवाब दिया और बहुत सौ पे हमें वो सेटिस्फाई नहीं कर सके। अल्टीमेटली वी लेफ्ट।
تو آپ کو بعد میں کیا وجہ سمجھ میں وہ کیوں نہیں بنانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں ادھر ایک یہ جو بیلنس کرنے کی پالیسی ہوتی ہے نا نون لیگ میں کہ ਉਹਦੇ ਨਾਲ بیلنس کرو ਉਹਦੇ ਨਾਲ بیلنس کرو ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ اس طرح کام نہیں چلتا اس اولڈ سٹائل آپ کسی بڑھتی پنپتی ہوئی چیز کو روک نہیں سکتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ وہ کیا جاتا ہے کہ جتنے آپ کے دوست طاقتور اور مضبوط ہوں گے اتنے آپ طاقتور ہوں گے نون لیگ سمجھتی ہے کہ جتنے ہمارے دوست اور ہمارے لوگ طاقتور ہوں گے یا مور الیکٹیبل ہوں گے تو اس میں وہ پھر ہماری کنٹرول سے شاید نکل جائیں گے یہ پالیسی اب ورک نہیں کرتی ہے ڈزنٹ ورک اینی مور تو وہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بہت سے ایشوز کے اوپر تھا انٹرنلی بہت سارے ان کے آج کل بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں ابھی ریسنٹلی وہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی بہت ساری چل رہی ہے آپ کا کیا انالیسز ہے اسحاق ڈار نے مفتاح اسماعیل کو نکالنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے یا نہیں اسحاق ڈار نے نہیں پی ایم ایل این نے اسحاق ڈار کو لانے کے لیے مفتاح کو رج کے گندا کیا اچھا پوری پارٹی نے ہاں تسی دیکھ لو ان دنوں کے ٹاک شوز دیکھیں میں تو آئی واز اے پارٹیسپینٹ جو پارٹی ہے بس مفتاح کیا کریں جی مفتاح نے ایسے کر دیا تو پارٹی نے رج کے اس بیچارے کے اس کو ذلیل کیا مریم صاحب کو خوش نہیں تھی ان کی کوئی بھی خوش نہیں تھا اس وقت کوئی بھی خوش نہیں تھا obviously جو بیچارہ بکرا جو ہے وہ چھری کے نیچے ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے ٹھیک کام کرتے مفتاح صاحب اگر چلتے رہتے اسی طرح یا دیکھیں میں اب یہ اس وقت تو اتنا بڑا کوئی وہ میں نہیں بتا سکتا مگر جس لحاظ سے وہ جا رہے تھے اب ہم کیا کہیں جب ہم نے اس کو وقت ہی پورا نہیں کرنے دیا تو ہم کیا کہیں وہ کیا کر سکتا تھا اس وقت تو وہ بھی اچھا نہیں تھا لگتا کیونکہ ملک کے حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے اور اس وقت اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہوا کے جس گھوڑے پہ سوار تھے اس سے نیچے آ گئے ہیں ویری ٹیریبل سچویشن اور مفتاح صاحب جو باتیں تو وہ بالکل پمپس کے باہر لانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں اچھا اس کے بعد پھر ابھی آپ نے کسی اور پارٹی میں شمولیت کا جو ہے وہ اس کے بعد آتے ہیں کرنٹ سینیریو کے اوپر لیکن ابھی تک آپ نے کسی اور پارٹی میں شمولیت کا جو ہے وہ ارادہ شاید نہیں کیا نہیں کیا میں نے ابھی آپ آزاد دوبارہ جا رہے ہیں الیکشنز میں دیکھیں اس کا بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ابھی ریسنٹ الیکشنز پنجاب میں ہوئے یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے جو 20 میں سے 15 پی ٹی آئی نے جیتے اس میں نے دونوں سیٹوں پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور دونوں سیٹیں نکلوا کے دیں خصوصاً جو میرے اپنے حلقے کی جو سیٹ تھی ایم پی اے کی پی پی 127 ادھر خان صاحب کا جلسہ بھی ہوا اور ہم جلسے میں ساتھ تھے ہاں ہم نے سپورٹ کیا ہم نے جتوایا اور گورنمنٹ کے خلاف الیکشن تھا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف پروونشل گورنمنٹ کے خلاف تو وہ اللہ نے عزت دی دیکھیں حکومت وقت کے خلاف لڑنا اور دونوں حکومتیں صوبائی اور وفاقی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا جہاں ہر حربہ استعمال کیا جائے اور ہمارا بھائی عطا تارڑ بڑا احترام ہے اس کا ہوم منسٹر پنجاب تھے وہ 20 دن جھنگ ہی بیٹھے رہے اسی حلقے میں جو ہم نے جیتا میرے پاس بھی آئے ہم بیٹھے گھر گپ شپ ہوئی مجھے پارٹی لیڈرشپ کا پیغام بھی دیا بٹ میں نے معذرت کی میں نے کہا نہیں اب میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں پورے بیانے کو سپورٹ کر رہے ہیں جس ٹائم پوری کیمپین چل رہی ہے حقیقی آزادی کی اور اس میں بھی آپ پورے طریقے سے ان کے ساتھ ہیں ہر چیز دیکھیں میں نے خان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سپورٹ کیا حالانکہ پی ٹی آئی کی جو ایم این اے ہے انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی نے ہماری مخالفت کی مگر ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جہاں تک بیانیے کی بات ہے میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور یہ جو معاشی عدم استحکام ہے یہ معاشی عدم استحکام مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی نہ ہو اور سیاسی ایک آدمی 150 سے اوپر سیٹیں لے کے باہر سڑکوں پہ ہے اور دوسرے 80 سیٹیں لے کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں تو لیٹ the elections بھی ہو جانے چاہیے. صحیح ہے. اچھا وقاص صاحب ایز اے پریکٹیکل پولیٹیشین پارٹی پالیسی سے ہٹ کے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ٹکراؤ کی پالیسی جو اختیار کی ہے بہت زیادہ کھول کے بولڈلی سامنے آ گئے یہ ملک کے لیے اور پارٹی کے لیے خود ان کے لیے ٹھیک ہے یا کوئی درمیانی راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں درمیانی راستوں سے تو آج تک میں نے اپنی زندگی میں اور تاریخ میں درمیانی راستے والوں کو نہ تبدیلی لاتے ہوئے کبھی دیکھا ہے اور نہ کچھ اچیو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ آن اینڈ آف وہ چلتے ہیں چوری پرویز الہی کی طرح درمیانی راستہ جو ہوتا ہے وہ سرکار مل جاتی ہے پھر جو ہے وہ لمبی بے روزگاری بھی آ جاتی ہے پھر سرکار بھی مل جاتی ہے یہ ٹھیک ہے. بٹ اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ دین یو ہیو ٹو پلے آن دا فرنٹ پہ آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. بٹ اس انسٹنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ کنفرنٹیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اننیسیسری تھی. کئی جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا زرداری صاحب کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا تو وہاں آپ کا اس وقت بھی
صرف باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر لینا اور صرف فوج کو ٹارگٹ کر لینا وہ شاید تھوڑا سا اوور ڈو ہو گیا, اور اس کا اوبیسلی پارٹی کو پھر تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ٹھنڈ شنڈ بھی ہے تھوڑی سی. یہ جو آج کے خان صاحب ہیں یہ ان خان صاحب سے مختلف ہیں جن کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں؟ بالکل مختلف ہے, اس لیے کہ مختلف آج کا جو خان ہے وہ پچھلے اس خان سے بہت زیادہ اگریسو ہے. آج کا خان جو ہے وہ اس خان سے بہت زیادہ پاپولر ہے. آج کا خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں چل رہا, آج کا خان جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہا ہے. سو ہی از ناٹ دا سیم, ہی از بینگ جو ان کا سٹانس ہے اور وہ فار بیٹر دین وٹ ہی واز دیئر, بیکاز اس وقت ہی واز سپورٹڈ بائی ان کو ادھر ادھر سے جو ہے وہ بہت سی مخلوقات ایسی تھیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور وہاں پہ وہ آئے. آج وہ نہیں ہیں, وہ پھر بھی تو ہی از مور اگریسو. اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اپیرنٹلی, مطلب دیکھا جائے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑ کے اتنی کامیابی مل سکتی ہے ہمارے کرنٹ سسٹم کے اندر, یا آپ کے خیال میں وہ کافی رکاوٹیں نہیں آئی تھیں سسٹم کا حصہ؟ دیکھیں ادھر میاں نواز شریف بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑتے رہے, ادھر پیپلز پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑتی رہی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا سٹانس ہے جس کو لوگ اینی وے اس کو پذیرائی ملتی ہے. نواز شریف کو بھی تبھی پذیرائی ملی جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, پیپلز پارٹی کو بھی تبھی پذیرائی ملی جس وقت وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. تو پذیرائی تو ہے, مگر الیکشنئرنگ میں کیا ہوگا اس کے لیے تجربہ چاہیے. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پذیرائی ووٹوں میں تو کنورٹ ہو سکتی ہے, مگر وہ ووٹ ڈبوں سے نکلیں گے بھی صحیح, اس کے لیے اگریشن اور کنفرنٹیشن نہیں. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ بطور تجزیہ کار بیٹھ رہے ہیں نا پروگرامات میں زیادہ تر, نہیں نیچے لکھا ہوتا ہے سینئر سیاستدان, وہ سارے وال چٹے ہوتے جاندے رہے نا. تو میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تجزیہ کار کو اگر سیاستدان ہو کے اس لائن سے ہو کے ادھر آگے بیٹھے گا تو وہ زیادہ میچور مطلب اس پہ بات کر سکے گا؟ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں, نہیں میں سمجھتا ہوں آپ کو. دیکھیں جو سیاستدان ہے جو کہ اپنے حلقے میں رہتا ہے اور ڈیلی سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہے, وہ تھانے کے مسائل سے لے کے پٹواری کے مسائل سے لے کے ہیلتھ کے مسائل سے لے کے بچوں کی جابز کے حوالے سے ڈیرے پہ بیٹھتا ہے, فاتحہ پہ جاتا ہے, سچویشنز لوگ اپنے ذاتی رشتوں کے ایشوز تک لے کے آ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے قتل و غارت تک کے مسئلے, جو فیصلے جو تجزیہ وہ آپ کو اس ملک کے بارے میں اور اس ملک کی عوام کے بارے میں دے سکتا ہے, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں آپ لوگوں سے نوٹس لے کے 45 منٹ کے انٹلیکچول تجزیے میں وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے اس کا تجزیہ کسی اور آدمی سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ چیزیں فیس کر رہا ہے. اسے اپنے نمائندے کو فون نہیں کرنا پڑتا لاہور کہ جی دسو نا کی ہو رہے تھے, میں پروگرام کرنا ہے 10 منٹ بعد, نہیں, وہ آپ اتنے موجود ہے. سو وٹ آئی سی I can give a better analysis than anybody else. آپ میرے حلقے کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, آٹے کے مسائل کے بارے میں پوچھیں گے تو میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی کہ انہوں فون کرو کہ سانو 4 بوریاں دے چھڑے. کھاد کے بارے میں بات کریں گے تو مجھ سے بات کریں, میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے کسی سے خبر کی ضرورت نہیں ہے. روز جٹ بیچارے میرے کو آ کے روندے نے کہ سانو 5 بوریاں اتوں لے دو, سانو وہ نہیں دے رہا ہے. تھانے کی بات کریں گے تو مجھ سے بات کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین از a better analyst of a situation than anybody else. سر ایک اور اسی سے منسلک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب آپ کا بیچ تو بنتا ہوگا جب بیٹھتے ہیں ٹاک شوز میں, تو ایسا کون سا سیاستدان ہے جو آپ کے سامنے بیٹھنے سے کتراتا ہے, یا ایسی کون سی پارٹی ہے جو وہ کہتی ہوگی کہ یار یہ ہماری طرف کا بندہ ہے تو تھوڑا سا آپ اس سے وہ ہمیں بچا کے رکھیں؟ کتراتے تو بہت سارے ہیں, میں کسی دوست کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ جو جیسے تھوڑا نام سنا ہے تو انہیں کہا جی اسی تو پھر کوئی نہیں جانا. ٹھیک ہے, ایسے بہت سے ہیں مگر میں ان بھائیوں کا نام نہیں لوں گا. جو ہماری سائڈ والی بات نہیں ہے. آئی ہیو بین ڈوئنگ مائی پالیٹکس فار لاسٹ 3 years انڈیپینڈنٹلی. مجھے اگر آپ میرے پچھلے 3 سال کے تجزیے دیکھ لیں, جو میرے اپنے ویلاگز ہیں وہ دیکھ لیں, وہ میری اصل آواز وہ ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی میں ان کا سخت ناقد تھا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کی ہوا, تجھے تو خان صاحب تو بڑی تنقید کر دے سو, ہوں خان صاحب تو کیوں؟ میں کہا میری بات سنیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ جو ہے جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ڈرائیور کون تھا, اس کی غلطی کتنی ہے.
آپ اس ملک کے وزیر اعظم تھے, اس ملک کا کوئی معاشی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, اس ملک کا کوئی سیاسی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ تھا بحیثیت پرائم منسٹر, تو میں صرف خان کو ہی تنقید کا نشانہ بناؤں گا, اور میں خان سے ہی پوچھوں گا, اور میں حکومتی پارٹی سے ہی پوچھوں گا. آج بڑے شوق سے, بڑی شدت سے کھو کے وہ گڈی جڑی ہے خان صاحب تو نون لیگ نے لے لیجے, تو پھر میں وہ گڈی والے ڈرائیور تو ہی سوال کراں گا نا. سو ہم بڑا انڈیپینڈنٹلی پچھلے 3 سال سے, اگر میاں صاحبان کی پارٹی نے کوئی اچھی بات کی ہے تو آئی مسٹ پریز ہم, اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. خان صاحب کی گورنمنٹ میں تھے, اور اگر کوئی ایسا اچھا انہوں نے کام کیا تو ہم نے ان کو تعریف کی. اگر برا کام کیا 1 منٹ کے لیے ہم نے ان کو اسپیئر نہیں کیا. ہاں آپ میرے سامنے آ جائیں, آپ نے میرے سے بحث کرنی, آئی ول ناٹ اسپیئر یو. جہاں میں سمجھوں گا آپ غلط بات کر رہے ہیں, آئی ول ناٹ اسپیئر یو ایٹ آل. بالکل ہم دیکھتے رہتے ہیں اس میں نہ کوئی سینئر جونیئر ہے, بہت سارے اس واسطے کہ جس لئے تسی بہ گئے میرے نال اسمبلی کوئی سینئر جونیئر ختم ہو گیا سارا. کلیگز ہیں ایسے ہی, ہم بہت سے مظاہر دیکھتے رہتے ہیں. میں تیاری کر رہا تھا آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے, گوگل پہ آپ کا نام ہے, اس پہ سب سے پہلی سجیشن جو آتی ہے آپ کی اطلاع کے لیے وہ شیخ وقاص اکرم وائف کوسچن مارک آتی ہے. اچھا, لوگ اتنا انٹرسٹڈ کیوں آپ کی وائف کو جاننے میں, کوئی کنٹروورسی تھی کہ آپ کی کوئی آڈیو لیک تو نہیں آئی ہوئی کیسے؟ نہیں میری تو کوئی آڈیو لیک نہیں آئی. میرے خیال میں شاید یہ اس زمانے کی بات ہوگی جس وقت ہم نوجوان تھے, اور وہ کی کہتے ہیں کہ جب میں ایم این اے بنا تو آئی واز اے بیچلر, ویا شاہ کوئی نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہے کہ وہ زیادہ بننے کے بعد شادی ہوئی؟ ہاں شادی تو میری 2006 سے آنورڈ جو ہے وہ مطلب ہے, تو ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے. تو ہو سکتا ہے اس لیے پھر بندے دیکھتے ہوں گے کہ بھائی منڈے کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو پھر آپ کا پولیٹیکل فیملی میں ہی شادی ہوئی نہیں, بس جو ہے وہ ماں باپ نے جو فیصلہ کیا وہ سر آنکھوں میں, اور آپ نے سر تسلیم خم کر دیا. بالکل جی بالکل, ماشاء اللہ. تو آج کی یوتھ کو بھی میسج دینا چاہیں گے, آپ ایسے ہی کرنا چاہیے آئی ڈی؟ دیکھیں آج کی یوتھ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ ان کی مرضی جو ہے یہ ان کے لیے بہتر ہو. ہم نے بہرحال یہی مناسب سمجھا کہ جو ماں باپ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. تو آئی ایم ہیپی. میں تو دسیا بھی ہوں میں جانا ہے تو میں کھانا گھر جا کے. ماشاء اللہ زبردست. آج کل یہ آڈیو لیکس اور ویڈیوز کا بہت زیادہ زمانہ ہے, آپ کے خیال میں یہ ریئل ہے یا فیبریکیٹڈ ہے, یا یہ کیا پورا فنومنا ہے؟ یہ آج کل کی بات کوئی نہیں ہے, یہ بڑی پرانی بات ہے. اس لیے تو ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں سن اڑتے, اور وہ دوسری والی وہ جو VCR میں چلنے والی ویڈیوز ہوتی تھی, اور وہ آپ کی عمر اور وہ جو ہے اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں ریسرچ کریں, ہوں تو شاید وہ اخبارہ بھی نہ لبدیاں ہوتا ہوں. اٹس این اولڈ ٹرینڈ, ناٹ ان پاکستان, دنیا بھر میں ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے. آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس آتی رہی ہیں, سیاستدان بلیک میل ہوتے رہے ہیں, ججز بلیک میل ہوتے رہے ہیں, پیپل ان دی کوریڈورز آف پاور بینگ بلیک میل. تو یہ ہوتا رہا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں. فرق کیا ہے؟ فرق اس وقت یہ ہے کہ اب چیزیں جلدی وائرل ہو جاتی ہیں. پہلے ایک چھوٹی سی خبر لگتی تھی کہ ایک ویڈیو ہے یا آڈیو ہے, بٹ نہ کدی کو آڈیو ویکھدا سی تے نہ سندا سی, وہ سننے والے سنتے سن تے سنان والے سنا چڑھتے سن. ٹھیک ہے, اب جو بھی ہوتی ہے وہ سب کے پاس پہنچ جاتی ہے. اس وقت جو ہے وہ جو ویڈیوز یا آڈیوز بنتی تھیں وہ فیبریکیٹڈ نہیں تھی ہوتی, کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈی ایڈوانس نہیں تھی کہ ان اگے پیچھے کر سکیں. آج کل جو ہے یہ اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. آج کل ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے, آواز کس کی, جملہ کس کا, کس نے کس وقت کا, وہ سب مکس آج کل کیا جا سکتا ہے. بہرحال ساروں کو ایڈوائس یہی ہے کہ احتیاط کریا کرو بھائی. ہاں احتیاط کریا کرو. ہاں بالکل. لاسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاء اللہ اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے, آپ ڈیجیٹل اس کو بڑا فالو کر رہے ہیں ٹرینڈس کو, تو یہ ڈیجیٹل ایج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اس میں مواقع زیادہ ہیں یا احتیاطیں زیادہ ہیں یا اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, اور آپ نے اپنا چینل کیا سوچ کے بنایا تھا؟ میں نے تو یہی سوچ کے بنایا. میں آپ کو بڑا واضح کہہ دیتا ہوں کہ جو آپ کے چینلز ہیں, پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے چینلز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اگر ایک مالک نون لیگ کے ساتھ الائنڈ ہے, چاہے اشتہاروں کے لیے ہے چاہے اپنے لیے ہے, تو وہ نون لیگ کا چینل ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ الائنڈ ہے تو وہ پھر پی ٹی آئی کا چینل ہے. کوئی زرداری صاحب کسی نے دے کے گئے سن لائسنس تو وہ پھر پیپلز پارٹی کا وہ چینل ہے. اور ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں, آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے میں نے اپنے ایک دوست کے, میرا اینکر ایک دوست ہے, اس کے پروگرام میں بیٹھا اور اس نے کوئی 6-7 جگہ پہ مجھے جو ہے وہ سینسر کر دیا. اچھا. ہاں بڑی تکلیف ہوئی, بڑی لڑائی, طبیعت صاف کی تھی. میں کہ بھائی تم تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ آئی شوڈ ہیو مائی اون وائس, اینڈ دیٹ از دی اونلی فورم کہ جہاں میں اپنی آواز خود اٹھا سکتا ہوں. نہ میں کسی چینل کا ماتحت, میں کسی اینکر کا ماتحت, نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. جو میرا دل ہوتا ہے
جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں رات بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی دل کی بڑاس نکال دیتا ہوں اور دنیا اس کو سن لیتی ہے. سو یہ جو ایج ہے یہ اس حوالے سے سوشل میڈیا ضرور بہتر ہے کہ آپ اپنی ایگریشن، آپ اپنی جو آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو ہے وہ آپ وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیز ہے ٹویٹ کر دی، ویلاگ بنا دیا، کسی نے ٹک ٹاک بنا دیا، ہر طریقے سے لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں. دس از گڈ فار اے جنریشن، کیونکہ جہاں اتنے زیادہ معاشی مسائل ہیں، اتنے زیادہ معاشرتی مسائل ہیں، اگر یہ چیزاں وینٹ آؤٹ کرن دا یہ بھی آؤٹ لیٹ نہ ہوئے تو پھر تو تسی بالکل ہی ایک دوسرے کے تو آپ اس کو چیر پھاڑ کر دیں گے. اس حوالے سے ٹھیک ہے، مگر ایک حوالے سے تھوڑی سی مجھے تکلیف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے اس کے بہت سے فالوورز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور دوسری پارٹی کہہ دیجیے ساڑھے تو ہے نہیں، ایسی دیسی پارٹی ہیں، ایک ہی ہوا ہے. یہ تو بچیاں دی پارٹی ہے تو بہت سارے ہو گئے تھے، لکھاں بندے کھڑے ہو گئے تھے، کروڑا بندے اسی کی کریے اور جی پیڈ ٹرولز بنا چھڑو جی اس پارٹی نے بنا. وہ تیسری پارٹی ہے ادھر کراچی بیٹھی ہے، انہوں نے کہا ہے دو پارٹیاں دے سیل بن گئے، ساڈا کی بنے گا، چلو جی انہوں نے تسی بھی پیڈ ایک وہ بنا ہو گیا. اب ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا، ادھر سے ٹویٹ آ گئی، اس کا جواب ہو گیا. ایک ایشو وائرل کیا جاتا ہے تھرو سوشل میڈیا، خود بخود ہو جاتا ہے. کوئی ایسا انسٹنس اب دیکھیں کئی دفعہ ویڈیوز آتی ہیں، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک دم وائرل ہو جاتی ہے. اب لوگ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، سوشل میڈیا پہ میں انہوں کاؤنٹر کرو، یہ کوئی جواب بناؤ، کوئی ویڈیوز بناؤ، کوئی آڈیوز بناؤ، ہو گیا جی تسی انہوں کاؤنٹر کر. ہر کوئی ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ جواب دینے پہ تلا ہوا ہے، سکور سیٹل کر رہے ہیں. انہوں اٹھار دیو میں جواب، انہیں یہ ٹویٹ کی تھی، میں تسی ویکھیا میں کی ٹویٹ کی تھی، میں بھی انہوں انج کر دیتا، چلو جی ٹھیک ہو. اگر آپ نے لوگوں کے ایشوز حل کرنے ہیں، بچے تو اپنی جو ہے نا وہ کتھارسس کریں اور سب کچھ کریں، ٹھیک ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز ہے، آپ نیشنل قیادت ہے، تو اسی طرح مہربانی کرو نا سوشل میڈیا تو نکلو نا باہر، زمین تے بہ کے نا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ لوگوں کے مسئلے حل کریں. یعنی کہ وہ جو بندہ آج ٹرک کے سامنے آٹے کی لائن میں لیتے لیتے جو جاں بھاگ ہو گیا، شہید ہو گیا میں کہوں گا، وہ سوشل میڈیا پہ آپ افسوس تو کر سکتے ہیں، اس کا حل نہیں نکال سکتے ہیں. تو آپ سوشل میڈیا پہ اپنی کیمپینز کریں، اپنے پروپیگنڈز کریں، سب کچھ کریں، بٹ لوگاں دے مسائل جڑے نا زمین تے آ کے حل کرو. یہ نہ فیس بک نے حل کرنے نہ ٹویٹر نے حل کرنے. لاسٹ میں کچھ پبلک کوشچن میں بہت سارے ہیں لیکن 3 ایڈ کریں گے ذرا بالکل شارٹلی. ہاں ہاں پلیز. لوگ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہانگیر ترین جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسٹ تھے پی ٹی آئی کے. اگر پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے تو پی ٹی آئی کو بہت سے مسائل نہ ہوتے. وہ جس پارٹی کے ساتھ بھی جائیں گے پولیٹیکلی اینڈ فائنینشلی ہی واز somebody which پی ٹی آئی should not have lost. اچھا. ہاں تو اس ملک میں ایک آدمی جو کہ ارب پتی ہے اور ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، گپ شپ رہی ہے آپ کی ان سے وہ انٹریکشن؟ دیکھیں جہانگیر ترین واز کلاس فیلو آف مائی فادر ان ایف سی کالج، تو ہی واز جسٹ لائک این انکل ٹو می. تو اس وقت انہوں نے مجھے کوشش کی تھی کہ یار تم عمران خان کو جوائن کرو اور یہ کرو، وہ انہوں نے بڑا زور لگایا تھا اس وقت. جہاز نہیں آیا آپ کی طرف جنگ کے اوپر؟ نہیں، اگر ہم ایم این اے بن گئے ہوتے تو جہاز ضرور آ جاتا. تو انہوں نے اس وقت بڑی کوشش کی کہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوں، اور اس پہ انہوں نے خان صاحب سے بھی وہ سارے اس وقت بات ہی تھے، یہ جو ابھی جو الیکشن تھے. ہاں میں آزاد آیا تھا. اچھا میں آزاد آیا تھا. تو اگر لڑ لیتے تو آج شاید ایم این اے ہو جاتے اس وقت. وہ تو اٹس اے بگ گفٹ نا جی. ہاں اس وقت کئی تھے جو بیٹ پہ بھی ہار گئے تھے، کئی تھے جو شیر پہ بھی ہار گئے تھے. تو اسی کیا نہ بیٹ تھے نہ شیر، اسی اپنا ہی کوئی جہاز چلائی ہے. پالیسی کے بارے میں اور رائے مانگی ہوئی ایک چوہدری نثار کے بارے میں، پہلے چوہدری نثار صاحب کو بتا دیں اس سے کیسے یاد کریے. سو میں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں ایک بات کر دوں کہ یہ فائنینشلی اینڈ پولیٹیکلی واز اے بگ ایسٹ ٹو اینی پارٹی. پی ٹی آئی کو ان کو لوز نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے. آگے آپ نے پوچھا چوہدری نثار صاحب کے بارے میں. چوہدری نثار صاحب جو تھے بڑا ظلم کیا انہوں نے پچھلے جو پورے 5 سال یا 4 سال جو ہے وہ ان ایکٹیو رہے،
اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کہ ایم پی اے بھی بنے اور پنجاب اسمبلی میں نمائندگی بھی نہ کر سکے. تو وہ جو اتنا بڑا قد اور ایک اور اتنے سالوں سے چلا آ رہا تھا وہ ڈیمیج ہوا ہے ان کا اس میں آ کے. سو وہ جو ایک کنٹروورسیز آ جاتی تھیں اور وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا مسٹری کا کہ پتہ نہیں یار چودھری کی کر چھڑے گا تو پھر چودھری کی کر چھڑے گا تو چودھری نے کچھ بھی نہیں کیتا. چودھری صاحب نے بندیاں نو ڈس اپوائنٹ کیتا. سو اس سے یہ ثابت ہوا کہ چودھری نثار مائنس نون لیگ از بیسیکلی ان ایکٹیویٹی اینڈ نتھنگ ایلس. وہ بزرگ ہیں, ان سے میرا تعلق بھی بڑا اچھا رہا ہے. اس عمر میں اکیلے ایفرٹ کرنا, ہلکے میں مشقت کرنا, یہ آسان کام نہیں ہوتا. صحیح ہے. آپ زندگی میں کبھی اپنی خود کی پارٹی فارم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور کریں گے, بالکل کریں گے. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے, پاکستان وہ بھی نہیں چاہیے جڑے کرپشن کر دے جڑے نے آپ کرپشن دے وچ دس گئے. پاکستان وہ بھی نہیں چاہیے جو ووٹاں نو ووٹ نو عزت دلاندے وہ ووٹر کی عزت ہی بھول گئے. پاکستان کو وہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی کامیاب نہیں کرا سکے جو کہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے بہترین انتقام ہے. وہ انتقام ہی رہ گیا, جمہوریت کچھ نہیں نکلا, لیکن روٹی ملی نہ کپڑا ملا. اس وقت پاکستان کو کاریگروں کی ضرورت ہے. کاریگر سمجھتے ہیں, میں سلینگ استعمال کر رہا ہوں, جیڑا ملک نو چلا سکن, کہانیاں نہ سنان, تقریریں نہ سنان. جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہاں آپ کو کاریگروں کی ضرورت ہے جو ملک کو چلا دیں. یہ چھڈو کس نے کی کیتا, یہ جو پیچھے لگے رہے ہیں اس نے کیا کیا, اس نے کیا نکالا بیچ میں سے, کیا نکالا آپ نے؟ وقت ضائع کیا. آج ہر پارٹی میں سے آواز آ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے. تو یار آپ اتنے سارے سمجھدار لوگ تھے, آپ کرپشن سے لڑنے والے تھے, آپ اتنے کمپیٹنٹ تھے, وہ کمپیٹنٹ کر کے آئے وہ کی ہو گیا جی, ٹھیک ہے. تو کیا سو یو نیڈ پیپل. کاریگر لفظ سمجھتے ہیں نا. میں سمجھ رہا ہوں. اس کوسچن سے میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ ہماری اس جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ سارے 60+ 70+ ہیں. آج سے 20 سال بعد ان میں سے بہت سے لوگ قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے تحت شاید اللہ کے پاس جا چکے ہوں. تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ یہ والا چانس کافی بڑھ نہیں جاتا اپنی پارٹی بنانے والا. ایسا کوئی آپ کی دیکھیں, ہم تو بیٹھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, جتنے ہم دوست ہیں آزاد جو ہیں, ذہنی طور پہ آزاد ہیں اور جو ان پارٹیوں کو قریب سے دیکھ چکے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک ایسی پارٹی ہونی چاہیے جو صرف ایک ہی ایجنڈا لے کے آئے کہ ایک ملک میں چلانا کی وجہ. اور یہ دیکھیں میری بات سنیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اولڈ پارٹیز ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے نون لیگ ہے, یہ لمبا ہو جائے گا مگر میں اس کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کا عوام سے تعلق ختم ہو گیا. عوام کو اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ عوام کو مسئلہ ہے روٹی کا, عوام کو مسئلہ ہے آٹے کا, عوام کو مسئلہ ہے چینی کا, عوام کو تنگ کرتا ہے پٹواری, عوام کو تنگ کرتا ہے SHO, عوام کو ذلیل کرتا ہے DPO, عوام کو ذلیل کرتا ہے EDU ایجوکیشن, وہ ٹیچروں کے تبادلے کر دیتا ہے, LHVs کے تبادلے ہیلتھ والے کر دیتے ہیں. یہ تہاڈی عوام دے ایشوز نے. آپ کو تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں ووٹ دے کے اسلام آباد پہنچا دیا. کریں آپ اکانومی کے حوالے سے ڈیسیجنز کریں, ہائر پیپل کروڑوں روپے لگائے کریں, انہوں نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے. ورنہ میرے بھائی تھوڑا منہ سونا جائے کہ تھوڑے سواری واسطے وہ 12 کروڑ روپے دی مرسڈیز جڑی ہے وہ تھانوں ارینج کر کے دین تے اپنے انہاں دے بچیاں کول چڑھن واسطے رکشا نہ ہوئے. وہ صرف تھانوں اتنے اس واسطے بھیج رہے ہیں کہ آپ یہ ساری سہولیات لیں اور میرے بچوں کے لیے فیصلے کریں. مگر آپ لوگوں سے دور ہو گئے. آپ جیٹ جنریشن ہے, لفظ سمجھیں, جیٹ جنریشن. ادھر بلاول بھٹو صاحب ہے, ادھر ملک ریاض صاحب دا جیٹ استعمال کیتا, پنڈی تو لاہور آ گئے. ادھر میاں صاحبان کے بچے ہیں, ایک ہیلی کاپٹر سے اترتا ہے, ایک جیٹ سے اترتا ہے, دوسرے جہاز سے تیسرے جہاز پہ. میرے عزیز, میرے بھائی, جس ملک میں جوتی پہننے کے لیے نہیں ہے, روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے, وہاں حکمرانوں کے بچے ہیلی کاپٹرز اور پرائیویٹ جیٹس کے علاوہ سفر نہیں کرتے ہیں. تے تھوڑا کی خیال ہے پبلک دی پلس نو سمجھتے نہیں. یہ قیادت, یہ پارٹیز, اور بہت سے ہمارے ایسے دوست جو ان پارٹیوں کو چھوڑ کے PTI میں بھی آئے ہیں, ان کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. پبلک اپنی مجبوریوں اور محرومیوں کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتی ہے. پبلک تھانے سے مجبور ہو کے ان کو ووٹ دیتی ہے. پبلک نوکری سے مجبور ہو کے ان کو ووٹ دیتی ہے. ورنہ ان لوگوں کا پبلک کے بیسک ایشوز سے ناتا ٹوٹے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں. And whatever they have gained is being transferred to their next generation. At what cost?
یہ تواڈی اور میری بخ دی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, وی آر پیئنگ فار دیم. کہتے ہیں پرائم منسٹر ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, روٹی کھانے کو نہیں. اسی طرح سنا ہوگا آپ نے 1-2 دن پہلے. ٹھیک ہے جی, مگر 76-78 وزیر چاہیے. وی بائی کل محکمے کوئی نہیں نے. ایک وزیر تو 40-50 لاکھ روپے کا پیندا جی. فورن ٹرپس لگ رہے ہیں. پنجاب کے چیف منسٹر اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں روٹی کوئی نہیں پیسے. گجرات میں کتنے ارب لگ رہے ہیں. KPK کے چیف منسٹرز نے وزراء اور MPs کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. تو یار مینوں یہ دسو, IMF والے انے نے, ورلڈ بینک والے پاگل کے پتر ہیں, UAE اور چائنا والے پاکستان پہ نظر نہیں رکھ کے بیٹھے. بھئی تسی رو کے عوام نو پاگل کر چھڑیا ہے کہ تواڈے کو روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے, اینڈ دین یو آر اسپینڈنگ بلینز آف روپیز ان پاکستان. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں آپ سے مثال کی بات ہے, کرائسس آتے ہیں, آپ کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. فرسٹ تھنگ کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے. اگر وڈی گڈی ہوئے گی تسی ویچو گے, کہو گے یار چھوٹی گڈی لے لو. اگر بالکل ہی بہ گئے ہوتے کہو گے چھوٹی گڈی بھی چھوڑو, موٹر سائیکل لے لو. بڑی کوٹھی ہوگی بیچ دیں گے, کہیں گے کہیں چھوٹا گھر لے لیں. اگر بیکن ہاؤس میں بچے پڑھا رہے ہوں گے تو کہیں گے چھڈو فیس نہیں, کسی اور چھوٹے اسکول ہے. ٹھیک ہے, دس از واٹ یو ڈو, دس از نیچرل. یہ قدرت کا قانون ہے. آپ کا ملک اگر دیوالیہ ہونے جا رہا ہے جی, تواڈے کو روٹی کوئی نہیں, تے تواڈے للے تے للے کتھوں چلدے پین یار. ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس؟ ہاؤ کین یو ایون رائڈ دیز کارز؟ ہاؤ کین یو ایون میک, مطلب کیا میں آپ کو کہوں گی, تو فرسٹریشن ہے. اتنی لڑائی والی گل ہے, اور یہ لڑائی پہ جانی جی. اس کے حل نہ نکلے نا تو لوگ ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے. میں آپ کو بتاؤں وہ چھوڑیں گے نہیں. کیسے پہنچیں گے؟ لیکن لیڈر کے لیے کوئی انتظار ہے کسی کا؟ دیکھیں, دعا کریں کہ کوئی لیڈر ہو, کیونکہ اگر لیڈر لیس موب باہر نکلا تو پھر تو آپ چھوڑ دیں نا, پھر تو آپ بات ہی نہ کریں. لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. لاسٹ کوسچن ہے جی, کیا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ایسے ہی برقرار رہے گی, یا کبھی پاکستانی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی اس سے آزاد بھی ہو پائے گی؟ نہیں, بالکل مداخلت برقرار رہے گی. اچھا بھائی مداخلت کون ہے جو نہیں چاہتا؟ نون لیگ نہیں چاہتی. کیسے نہیں چاہتی؟ کیسے عدم اعتماد ہو گیا؟ وہ تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. کیسے عدم اعتماد ہو گیا؟ میں تو آپ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. ایویں بندے کھو کے تسی پر چڑھا چھڑے جی, اچانک MQM دا ضمیر جاگ پہ آ جائے. اس طرح تو نہیں ہوتا. خان صاحب نے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی آپ اسٹیپ ان کریں, نہیں کہا؟ ٹھیک ہے, وہ تو پھر چلو اب باتیں ناراض ہو گئے. کہا جب حکومت رہی 3 سال نہیں کہا کہ ہم ایک ہی پیج پہ. زرداری صاحب نہیں کہتے رہے کہ میں اور جنرل کیانی تو بڑے یار سر کہتے رہے. سو یہ سیاستدان چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو, کیونکہ یہ ڈلیور نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ جلسوں میں کیے ہوئے وعدے نہیں پورے کر پاتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ اٹ. ہاں یہ چاہتے ہیں کہ جس لے سانو لوڑ ہوئے ہماری ہیلپ ہو. مطلب جناب فوجی بھی کھلوتے ہوں, اسٹیبلشمنٹ ساری کھلوتی ہے کہ جناب آؤ جی تسی وزیر اعظم بن کے بہ جاؤ. مگر جس وقت وہ کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں, یا اوبیسلی دیکھیں جی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے دنیا میں. تسی میرے واسطے کچھ کرو گے تو پھر تانوں بھی مینوں بھی تواڈے واسطے کچھ کرنا پائے گا. یہ چاہتے ہیں بھی نہیں تسی میرے واسطے کچھ کرو, میں تواڈے واسطے کچھ نہ کراں. پھر یہ کہتے ہیں ہمیں بٹھا کے اس تو بعد تسی پیچھے ہو جاؤ, ہن جمہوریت مضبوط ہے, ہن تواڈی لوڑ. اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں. سو پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی جینوئنلی چاہتی نہیں ہے کہ مداخلت ختم ہو. آج کل آپ کے ذاتی تعلقات کیسے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ میرے تعلقات جو ہے نا جی وہ کبھی خراب رہے ہی نہیں ہے, اور خراب رہنے بھی نہیں چاہیے. ذاتی تعلقات جب آپ کے بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اور معاملات ہوتے ہیں. میرا ایشو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, میرا ایشو سیاسی قیادت کی نالائکی ہے. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ والا ایشو بار بار ڈسکس ہوتا ہے, یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے نکمے اور جھوٹے سیاست لیڈر جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ دی سہارے تلاش کر رہے ہیں. اگر یو آر ناٹ کرپٹ, آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نالائق نہیں ہیں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے بندے جتوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں 4-5 سال. پی ٹی آئی کے لوگوں کی حمایت کی تو وہ اس سے خفا نہیں ہوئے آپ سے؟ آپ اپنا پورا بدن جو ہے اپنے عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیا؟ نہیں, بالکل خفا نہیں ہوئے. آئی مسٹ سے اٹ آن ریکارڈ کہ یہ جو الیکشن ہوئے, جو 15 الیکشن 20 میں سے جیتے گئے, پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جو حربہ استعمال ہو سکتا تھا وہ استعمال کیا. میں وہ ڈسکس نہیں کرتا ہوں تو پوری رات گزر جائے گی. بٹ وہ جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, کوئی مداخلت نہیں. نہیں جی نہیں, بالکل کوئی مداخلت. میں بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیے ہیں,
خان صاحب کے کینڈیڈیٹ جتوائے بھی ہیں. بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں, وہ ضمنی الیکشن جو ہے پنجاب میں, بالکل اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی. اگر ہوندی تو پھر تھوڑا کی خیال ہے پھر ہاں بالکل ہونا آر ٹی ایس ادھر بیٹھ سکتا تھا, ادھر بھی تو بیٹھ سکتا تھا نا, ایسے تو نہیں نہ ہوتا. ہاں تھینک یو سو مچ وکاس صاحب, بڑا اچھا لگا. تھینک یو.